اصل میں ہمیں پرنسپل صاحب کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ کلاس کے ابتدا میں جو استاد بس اوقات حال احوال لیتے ہیں تو اس وقت ریکارڈنگ آن نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب سبق شروع کریں اس وقت ریکارڈنگ آن کریں۔ تو اگر یہ ہماری باتیں ریکارڈنگ سننے والے حضرات سنیں گے تو ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور ان کا ٹائم بھی ایسے چلا جائے گا۔ تو اس لیے سبق سے شروع کی جائے نا تو اس کا فائدہ زیادہ ہے پھر۔ جی تو آپ حضرات کی مظاہرے کی گردان مکمل ہو گئی، آپ حضرات نے یاد بھی کر لی۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں جن کو مظاہرے کی گردان مکمل یاد ہے؟ مکمل سید عبداللہ صاحب آپ کو یاد نہیں ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، اب یاد کریں، ٹائم نکالیں اس کے لیے، جو ہے وہ یاد کریں اچھے طریقے سے۔ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سید ظفر صاحب آپ بھی یاد کریں اچھے طریقے سے۔ دیکھیں آج کا کام اگر کل پہ چھوڑیں گے تو وہ کافی سارا کام جمع ہو جائے گا اور اکٹھا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ حضرات کی 3 دن کلاس ہوتی ہے اور 4 دن نہیں ہوتی، تو ان 4 دنوں میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ پیچھے والا کام مکمل کریں، بلکہ پیچھے والا کام ریوائز بھی کریں، سارا دہرائیں بھی صحیح۔ جی آج کم نظر آ رہے ہیں ساتھی۔ حالانکہ آج ہے بھی سنڈے کا دن ہے، ڈیوٹی بھی ساتھیوں کی آج نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود کم نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جتنا ہم نے بھی سبق پڑھ لیا ہے، ابھی ہم پیج نمبر 14 پہ ہیں۔ تو یہ آپ جو 3 دن درمیان میں ہماری کلاس نہیں ہوتی، اس میں اگر آپ محنت کریں تو انشاءاللہ یہ سارا ہو جائے گا مکمل۔ اگر گردان کو یاد نہیں بھی کسی ساتھی کو ہوتی تو وہ کم از کم سمجھ لے، اس کو سیوں کی پہچان ہونی چاہیے اور گردان بنانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ یہ چیزیں آسان ہیں، اور جب یاد کرنے کا ٹائم ملے تو یاد جن ساتھیوں کو نہیں ہے وہ کر لیں، تاکہ آگے والا سبق پھر سمجھنا ان حضرات کے لیے آسان ہو جائے جو نئے آئے ہیں۔ خاص طور پہ یہ ان کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ماشاء اللہ، بالکل ساتھیوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہاں مدرسے میں روزانہ عشاء سے لے کر رات 10-11 بجے تک تکرار ہوتا ہے، یعنی جو ایک تو یہ آپ کی آن لائن کلاسیں ہوتی ہیں، ان کے علاوہ جو دیگر کلاسیں ہیں، تو ساتھی ایک دوسرے کو سبق سناتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ جن کو کلاس میں سبق سمجھ نہ بھی آئے تو ان کو تکرار میں آ جاتا ہے۔ جی کل صرف کی کلاس آپ حضرات کی نہیں ہو سکی، میں سفر میں تھا اور مجھے جو ہے وہ دیر ہو گئی واپس آنے میں۔ میں جو ہے وہ آئیڈیا تو یہی تھا کہ میں واپس پہنچ جاؤں گا، لیکن جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا۔ یہ ہمارے قریب فیصل آباد ہے نا جنگ کے، تو وہاں کام کی غرض سے گیا تھا تو دیر ہو گئی واپسی پہ۔ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ وقار الملک صاحب آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟
جی جی بالکل. اور دوسرا ویسے بھی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ چھٹی سے خوش ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں کو اس میں خوشی ہوئی ہو. اچھا ٹھیک ٹھیک. اب ماشاء اللہ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں نا ہمارے. صحیح ہے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. اچھا ٹھیک ٹھیک. اچھا ماشاء اللہ، آپ کو اشفاق صاحب مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. مٹھائی آپ نے پہنچائی نہیں ہے ہمارے پاس. جی جی بالکل، بنتی تو ساری کلاس کی ہے. ہمارے جو حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب، ایک تو جی ہمارے استاد ہیں نا جو جامع ماد الفقیر میں ہوتے ہیں، اب ان کی بات تو نہیں کرے نور ولی خان صاحب. حضرت جی کے خلیفہ ہیں ماد الفقیر کے شیخ الحدیث. تو وہ تو جنگ میں ہوتے ہیں نا، ادھر ہی اسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں. وہ تو میرے سب سے فیورٹ استاد ہیں. اصلاحی تعلق انہی کے ساتھ ہے. شہر یار صاحب آپ رکاوٹ نہ ڈالیں ہمارے مٹھائی میں. وہ ہو سکتا ہے ارادہ بنا چکے ہوں اور آپ آن لائن کر کے ان کا ارادہ کینسل کروانا چاہ رہے ہیں لگتا ہے. آپ تشریف لائیں یہاں پہ معہد میں ان سے ملاقات کریں انشاءاللہ. دیکھیں اگر جو ایک کامل پیر ہیں، اگر وہ دین سے بھی واقف ہیں، ان کو دین کا بھی علم ہے، وہ عالم بھی ہیں ساتھ پیر بھی ہیں، تو ان کا درجہ بڑا ہے. جی سبق ہم شروع کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ کافی ہماری بات چیت ہو گئی، 15 منٹ گزر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم.
اچھا ماشاءاللہ، مہد میں 2 مرتبہ آ چکے ہیں. ہم نے الحمدللہ فعل مضارع کے گردان مکمل ہم کر چکے ہیں. فعل مضارع میں حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. جیسے یفعل کا معنی وہ کرتا ہے، حال والا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، یا وہ کرے گا، استقبال والا ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں. مضارع کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے. جس طرح ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں تو مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں. اور فعل مضارع کی علامت حروف عطین ہیں، یعنی الف، تا، یا، نون. تو آپ حضرات بتائیں کہ الف کتنے صیغوں کے شروع میں آتا ہے؟ ماشاءاللہ. اور نون کتنے صیغوں کے شروع میں آتا ہے؟ نون. ماشاءاللہ. اور تا کتنے صیغوں کے شروع میں آتا ہے؟ تا. ماشاءاللہ. 8 صیغوں کے شروع میں تا آتا ہے. ماشاءاللہ. اور یا کتنے صیغوں کے شروع میں آتا ہے؟ ماشاءاللہ. یا آتا ہے 4 صیغوں کے شروع میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. آج ہمارا سبق شروع ہوگا مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ. ماضی معلوم بنانے کا ہم نے طریقہ پڑھا، قاعدہ پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے ماضی معلوم سے ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں ان کا ہم نے قاعدہ پڑھا. تو اسی طرح مضارع مجہول بھی بنتا ہے مضارع معلوم سے. مضارع مجہول بھی بنتا ہے مضارع معلوم سے. پہلے ہم مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ مضارع مجہول پڑھیں گے. اب ایک دفعہ میں یہ ساری عبارت پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھا دوں گا، تو تمام ساتھی متوجہ ہو جائیں کتاب کی طرف اور توجہ کے ساتھ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ سنیں. تو فرماتے ہیں مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ. آپ حضرات کو یہ ایرو کا نشان بھی نظر آتا ہے، یہ پوائنٹر نظر آتا ہے آپ حضرات کو؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو فرماتے ہیں علامت مضارع کو پیش دے دو اگر پیش نہ ہو. دیکھیں جو بھی قاعدہ ہوتا ہے تو اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں، تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا کریں. تو جب ہم نے مضارع معلوم سے مضارع مجہول بنانا ہے تو پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ علامت مضارع کو پیش دیں گے اگر پیش پہلے سے وہاں پر نہیں ہے. بعض مضارع ایسے ہوتے ہیں کہ مضارع معلوم میں ہی علامت مضارع پر یعنی حروف عطین پر پیش ہوتی ہے، ضمہ ہوتا ہے وہاں پر، تو وہاں پر پیش دینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اگر پیش نہیں ہے، عام طور پر نہیں ہوتی، تو وہاں پر ہم نے پیش لگانی ہے، یعنی شروع میں حروف عطین پر ہم لگا دیں گے پیش. اور فرماتے ہیں اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو. آخر سے پہلا والا جو حرف ہے اس کو ہم زبر دے دیں گے. باقی حالت بدستور رہنے دو اور کوئی ہم نے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، بس یہ 2 کام کرنے ہیں. حروف عطین پر پیش لگانی ہے، آخر سے ما قبل پر ہم نے فتح لگانا ہے، زبر لگانی ہے. تو یہ 2 چھوٹے چھوٹے کام آپ کریں گے تو آپ کا مضارع معلوم سے مضارع مجہول تیار ہو جائے گا. اب اس کی ایک مثال سمجھیں، جیسا کہ ہے یضرب. یضرب
اب اس میں پہلے حرف پر ہم لگائیں گے پیش. یہ یا ہے، اس پر زبر ہے، ہم یہاں پہ پیش لگا دیں گے. اور آخر سے ما قبل را ہے، اس پر ہم فتح لگا دیں گے. تو یضرب سے بن جائے گا یضربو. یہ آپ حضرات کا مضارع مجہول تیار ہے. آپ حضرات سمجھ گئے یہ کہ علامت مضارع پر پیش لگائیں گے اور آخر سے ما قبل پر زبر لگائیں گے، فتح لگائیں گے. پیش کی بجائے ہمیں ضمہ فتح استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ چیز زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے یہاں پہ. ایسے ہی یسمعو سے یسمعو، یسمعو سے یسمعو. اب یہ آ گیا جی یکرمو. یکرمو، یکرمو یہ مضارع معلوم ہے. اب اس میں چونکہ مضارع معلوم میں ہی پہلے سے یا پر پیش موجود ہے، ہمیں پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے. رفع عین پر ضمہ پہلے سے موجود ہے. کریں گے کیا؟ بس را پہ فتح لگا دیں گے آخر سے ما قبل کو. تو یکرم سے بن جائے گا یکرمو، مضارع مجہول بن گیا حضرات کا. ایسے ہی یجتنبو ہے، شروع میں لگا دیں گے ضمہ اور آخر سے ما قبل نون پہ لگا دیں گے فتح. تو یجتنبو سے بن جائے گا یجتنبو. یجتنبو سے یجتنبو. آپ حضرات سمجھ گئے؟ مضارع مجہول کا قاعدہ جن ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہے وہ بتا دیں، اور جن کو سمجھ نہیں آیا وہ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. بس دو ہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں. شروع میں ہم پیش لگا دیں گے، آخر سے ما قبل پر زبر لگا دیں گے، فتح لگا دیں گے، تو مضارع معلوم سے مضارع مجہول تیار ہو جائے گا. اب میں یہاں پہ لکھوں گا، آپ حضرات نے بتانا ہوگا کہ اس کا مضارع. مثلا ہمارے پاس ہے، آسان سے شروع کر لیتے ہیں، یفعلوا. یفعلوا سے مضارع مجہول کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ، یفعلوا سے یفعلوا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ہمارے پاس مضارع ہے یصرف. یصرف سے مضارع مجہول کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ. ہاں یصرف، میں نے یصرف لکھنا تھا، میں نے بھی یصرف لکھ دیا. یصرف سے یصرف بن گیا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ ایک باب ہے یتقبلوا. یتقبلوا، اس سے کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یتقبل سے یتقبل. یہ تھوڑا مس ہو گیا.
اچھا ہمارے پاس لفظ ہے یزاربو، یزاربو سے کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ، یزاربو سے یزاربو، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے استاد جی ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب، وہ 5 منٹ کے لیے بلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ 5 منٹ بعد میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ ذرا جی سبق ریوائز کریں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا کہ پہلے حرف پہ علامت مضارع کو پیش دیں گے اگر پیش نہ ہو، اور آخر سے پہلے والے حرف کو فتح دیں گے، زبر دیں گے اگر زبر نہ ہو۔ اب کوئی بھی مضارع معلوم ہے تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پہلے حرف پر ضمہ بھی ہو اور آخر سے ما قبل پر فتح بھی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ مضارع مجہول کی یہ علامت ہے کہ پہلے حرف پر ضمہ ہوگا اور آخر سے ما قبل والے پر فتح ہوگا، جیسے یہ یضرب میں ہے، پہلے حرف پر ضمہ ہے اور آخر سے ما قبل پر فتح ہے۔ تو کوئی بھی مضارع معلوم ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شروع میں ضمہ بھی ہو اور آخر سے ما قبل پر فتح بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یا تو دونوں نہیں ہوں گے، یعنی شروع میں نہ تو ضمہ ہوگا اور نہ ہی آخر سے پہلے پر فتح ہوگا، جیسے یضرب میں ہے کہ شروع میں ضمہ بھی نہیں ہے اور آخر سے ما قبل پر فتح نہیں بلکہ کسرہ ہے، تو یضرب سے ہم بنا دیں گے یضرب۔ اور یا پھر یہ ہوگا کہ شروع میں ضمہ تو ہوگا لیکن آخر سے ما قبل پر فتح نہیں ہوگا، جیسے یہ یضارب ہے، یضارب، اب شروع میں ضمہ تو ہے لیکن آخر سے ما قبل پر فتح نہیں بلکہ کسرہ ہے، تو اسے مضارع مجہول بن جائے گا یضارب، یضارب سے یضارب بنے گا۔ بس یہاں پہ ہم ایک جو ہے وہ ایک فتح لگا دیں گے، یعنی ضمہ تو پہلے سے موجود ہے تو ایک تبدیلی کریں گے، آخر سے ما قبل پر فتح لگا دیں گے۔ اور یتقبل ہے، یتقبل، اب اس میں شروع میں ضمہ نہیں ہے، ہم ضمہ لگا دیں گے، اور چونکہ آخر سے ما قبل با پر پہلے سے فتح موجود ہے تو فتح لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی کوئی بھی مضارع معلوم ہے اس میں یا تو ہم دونوں کام کریں گے کہ شروع میں ضمہ بھی لگائیں گے، آخر سے ما قبل پر فتح بھی لگائیں گے، اور یا پھر ہمیں شروع میں فقط جو ہے وہ ضمہ لگانے کی ضرورت ہوگی جیسا کہ یتقبل، یا آخر سے ما قبل فتح لگانے کی ضرورت ہوگی جیسے کہ یضارب سے یضارب۔ آپ ذرا سمجھ گئے؟ لیکن مضارع معلوم کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بالکل مضارع مجہول کی طرح ہو، ایسا نہیں ہے۔ مضارع معلوم اور مضارع مجہول میں فرق ضرور ہوگا۔ جی آخر سے ما قبل سے مراد عین کلمہ ہے، بالکل۔ اب دیکھیں ہم نے ماضی مجہول بنائی تو آخری کلمے کو ہم نے نہیں چھیڑا، اب مضارع مجہول ہم نے بنایا تو پھر بھی ہم نے آخر والے کو نہیں چھیڑا۔ اگر لاسٹ میں فتح رہے گا تو رہنے دیں گے۔ جی جی بالکل، لاسٹ میں جو فتح ہے وہ تو دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو آخری حرف ہے نا اس کو ہم ماضی مجہول میں بھی اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اور ہے یضرب، با پہ ضمر ہے کیونکہ یہ آگے بدلے گا، یضرب، یضربانی، یضربون، تضرب، تضربان، یضربنا، تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربن، اضرب، نضرب، آخر والا تو بدلتا رہتا ہے، اس کو ہم کچھ نہیں، اس کو کسی ایک جگہ فکس ہم نہیں کر سکتے، متعین نہیں کر سکتے۔ بھائی شروع میں دیکھیں گے اور آخر سے ما قبل کو دیکھیں گے، عین کلمہ کو دیکھیں گے، اس میں تبدیلی کریں گے۔ جی لاسٹ سے پہلے والے کی ہوتی ہے سجاد صاحب۔
ہاں بالکل، جیسے یفتح میں آخر سے پہلے زبر ہے اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ زبر ہمیں آخر سے ما قبل پر زبر چاہیے، جب وہ پہلے سے موجود ہے تو ہمیں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اگر ہٹانا ہے تو پھر بھی تو زبر لگانی ہے نا، کوئی اور چیز تو ہم نہیں لگا سکتے۔ مضارع مجہول بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے تو جو پہلے سے ہوں تو وہ تو ہمارا آدھا کام تو پہلے ہو چکا ہے۔ تو مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ آپ ذرا سمجھ گئے؟ جی ابھی آپ حضرات کو میں ایک نظم سناتا ہوں جو یہاں پر موجود ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، یعنی گردان پڑیں گے مضارع مجہول کی۔ فرماتے ہیں، ہے مضارع کی علامت حرف چار، تا اور یا واو نون کو کر شمار، ہوتا ہے مجموع چاروں کا عطین، یاد کر لے دل سے تو اے نور عین۔ ہے الف صرف ایک صیغے کے لیے، ایسے ہی نون ایک صیغہ کے لیے، چار صیغوں میں ہے یا آتا صدا، آٹھ صیغوں کے لیے ہے تا بنا۔ پانچ کے آخر میں ضمہ دو لگا، نون اعرابی ملاؤ ساتھ جا، پھر بنانا ہے اگر مجہول کو، یہاں پہ سمجھیں، پھر بنانا ہے اگر مجہول کو تم علامت پر ہمیشہ ضمہ دو، بعد ازاں آخر سے پہلے دو زبر، اور باقی رکھو اس کے حال پر، لا اگر مثبت مضارع پہ لگے، بے شک کو لا ریب وہ منفی بنے۔ جی بالکل محمد طیب صاحب، یہ نظم امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم مضارع مجہول کی گردان کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ قانون آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جب آپ ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھیں گے۔ چار ابواب ہیں جن کے شروع میں جو ہے وہ ضمہ آتا ہے، مضارع معلوم میں بھی، اور اس طرح علامت مصارع سے مراد ہے، یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے فرحان غفور سب اپنی جگہ پہ، کہ کن مضارع میں آخر سے ما قبل پر فتح آتا ہے اور کن مضارع میں شروع میں ضمہ آتا ہے، مضارع معلوم میں بھی۔ علامت سے مراد حروف عطین ہیں، الف تا یا نون۔ جی علامت سے مراد نشانی، بالکل۔ یہ پہلی گردان آپ حضرات نے الحمدللہ پڑھ لی تھی، باس اس بات فعل مضارع معروف، یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل۔ اب یفعل ہے تو یا پہ ہم نے ضمہ لگایا، عین پہ فتح پہلے سے موجود ہے تو فتح لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام فتح والا ہو چکا ہے پہلے سے ہی، تو یفعل سے بن جائے گا یفعل۔ یعنی یہ مثبت کی بات ہے، منفی کی نہیں، یعنی یہ پوزیٹیو ہے، نیگیٹیو نہیں ہے، یہ بتاتے ہیں۔ اب جیسے اگے لا لگانے کے ساتھ منفی بن جاتا تو بحث نفی، بحث سے نفی، آگے نفی بتا رہے ہیں، چونکہ یہ مثبت ہے، پوزیٹیو ہے، تو یہاں پر بتاتے ہیں ہم آسانی کے ساتھ مضارع معروف کی گردان، مضارع مجہول کی گردان، یہ نیچے والا ہم بول سکتے ہیں، یعنی اس کو شارٹ کر کے مختصر مضارع معروف، مضارع مجہول، لیکن اس کو ہم بولیں گے مضارع منفی معروف اور مضارع منفی مجہول، اس طرح۔ جی منفی کا معنی نیگیٹو، بالکل۔
جی تو اب حضرات فوکس فرمائیں تو اس کے ہم گردان پڑھیں گے. یفعلو، اب پوری گردان میں یا پہ ضمہ آئے گا اور آخر سے ما قبل پر فتح آئے گا. اس بات کا معنی مثبت یعنی پوزیٹیو، جس میں کسی چیز کا کرنا پایا جائے، نہ کرنا یا نہ ہونا نہ پایا جائے. جیسے یفعلو کا معنی ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا، یہ ہے اس بات، اور نفی وہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلن، تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلن، افعلوا نفعلوا. میں گردان دوبارہ پڑھتا ہوں. یفعلوا یفعلانی یفعلون تفعلوا تفعلانی یفعلن تفعلوا تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلن، افعلوا نفعلوا. یہ مضارع کے 14 صیغے بنیں گے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ فاعل کے اعتبار سے ہم نے فعل کی 2 قسمیں پڑھی تھی. ایک تھا فعل معلوم جس کو فعل معروف کہتے ہیں، اور ایک ہے فعل مجہول. فعل معلوم وہ ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول. ہاں ماشاء اللہ، فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس کا فاعل معلوم نہ ہو تو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. جی بالکل نہیں، تثنیہ میں سیم تو نہیں ہے، یہ فعلانی اور یو فعلانی ہے. جی جس کا فاعل معلوم نہ ہو وہ فعل مجہول ہے. جیسے یفعلوا، اس کا معنی ہے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد. یفعلوا کا معنی کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. یفعلوا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، تو ینصرو مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا وہ ایک مرد. اب یہ مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا وہ ایک مرد، اس میں جو ہے وہ اس وجہ سے، یعنی یہ تو ہم ویسے ترجمہ کریں، اصل تو ہے نا اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. یہ جمع کا صیغہ یفعلون بنے گا نا، یفعلون. اچھا یہ انہوں نے پوچھا جی جمع مذکر غائب میں سیکنڈ لاسٹ پر فتح کیوں نہیں آیا جمع مذکر غائب میں؟ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ جمع مذکر، سیکنڈ لاسٹ مراد عین کلمہ ہے جو کہ عین ہے، تو یفع عین پر تو موجود ہے نا، آگے لام واو یہ تو ہم نے بعد میں ایڈ کیے ہیں، ان کو ہم نے نہیں دیکھنا، بس ہم دیکھیں گے جو عین کلمہ ہے اس کو. یہ این پر آئے گا. ہاں تنصرون فی الصرف، تمہاری مدد کی جاتی ہے صرف میں. جی حروف اصلی دیکھیں گے، حروف اصلی میں عین کلمہ دیکھیں. جب ہم نے یہ یفعلوا بنایا تو عین کو ہم نے فتح دیا، تو اسی عین کلمہ پر فتح آئے گا. آگے تثنیہ کی علامت ہے، جمع کی علامت ہے، نون ہے، وہ جیسے مرضی آئیں ان کو ہم نے جو ہے وہ صحیح لے کے آنا، لیکن فتح اسی کو دیں گے ہم. اچھا آپ حضرات بتائیں تنصرین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تنصرین، تنصرین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تنصرین. تنصرین کا ترجمہ بتائیں. نہیں نہیں یہ مجہول ہے نا، تنصرین، اس میں عین کلمہ صاد ہے،
اس پر فتح تنصا، آگے رینا وہ تو علامت ہے نا، یعنی را لام کلمہ اس کے نیچے تو کسر آ سکتا کہ یا ہے. ہاں مدد کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائے گی تو ایک عورت. تیری مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو ایک عورت کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تو یہ مضارع مجہول آپ ذرا سمجھ گئے. کسی ساتھی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. ہم دو کام کریں گے تو مضارع معلوم سے مضارع مجہول بن جائے گا. پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے شروع والے حرف کو جو کہ مضارع کی علامت ہوتا ہے. آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے؟ نون اعرابی اور ضمہ اعرابی یہ پھر انشاءاللہ کل میں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا، اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا. فی الحال جو میں سبق ریوائز کر رہا ہوں آپ حضرات وہ سمجھیں. نون اعرابی کے متعلق مجھے کل جلدی یاد کروا دیں تاکہ شروع میں سمجھا دوں. آپ حضرات مورب اور مبنی کی بحث پڑھ چکے ہیں نحو میں، مورب اور مبنی کی. اچھا تو اب میں نون اعرابی والی پھر آپ کو کیسے بات سمجھاؤں گا. اس کے لیے مورب اور مبنی والی بحث کا پڑھنا نحو میں ضروری ہے. تو جب آپ وہاں پہ وہ پڑھ لیں پھر انشاءاللہ ادھر میں آپ کو سمجھا دوں گا. وہ جلدی آ جائے گی، دیر نہیں اس میں. مورب اور مبنی پڑھ لیں گے تو بعض چیزیں وہاں پر زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہوتی ہیں، یہاں پر مختصر ہوتی ہیں. تو وہاں پر آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں گے نا تو میں یہاں پہ مختصر آپ حضرات کو بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو میں نے آپ حضرات کو یہ بتایا کہ مضارع معلوم سے مضارع مجہول بنانے کا طریقہ ہم نے یوں کرنا ہے کہ پہلے حرف پر یعنی علامت مضارع پر ہم ضمہ لگائیں گے اور آخر سے ما قبل یعنی عین کلمہ پر ہم فتح لگائیں گے تو مضارع معلوم سے مضارع مجہول بن جائے گا. اب یہ شروع میں جو ہم نے ضمہ لگایا پہلے صیغے میں اور آخر سے ما قبل پر ہم نے فتح لگایا تو یہ آخر تک چلتا رہے گا، یعنی پورے 14 صیغوں میں یہی ہوگا، شروع والے پر ضمہ اور آخر سے ما قبل والے پر فتح. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران ضیاء صاحب آپ ابھی تشریف لائے؟ اچھا ہمارے پاس ابھی رہتے ہیں تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، چار ایک منٹ رہتے ہیں. آپ حضرات قرآن پاک اوپن کریں اور جو ہے وہ مضارع مجہول کے 2-3 صیغے مجھے بتائیں کون سے ہیں. تمام ساتھ ایک ایک مثال مجھے بتائیں مضارع مجہول کی قرآن پاک سے. میں نے تو سورۃ البقرہ کھولی ہوئی ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں.
قرآن پاک سے بتائیں گے نا. اچھا 8ویں آیت. آٹھویں آیت میں تو نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ينفقون یہ مضارع معلوم ہے نا، مضارع مجہول نہیں ہے. مضارع مجہول کی آپ حضرات بتائیں گے. جو حافظ حضرات ہیں وہ تو بتا سکتے ہیں جلدی جلدی زبانی بھی. میں ویسے نہیں بتانا چاہ رہا، میں آیت مبارکہ دیکھ کر پھر بتاؤں گا تاکہ آپ حضرات پھر اس جگہ پر جا کر دیکھ لیں. یہ ماضی مجہول کی تو مل گئی. رزقنا یخادعون، دیکھیں دال کے نیچے کسرہ ہے. ہاں یخسف، بالکل یخسف مضارع مجہول کی ہے. یفتح. ماشاء اللہ. ہاں یہ مل گئی. ایک لفظ پہ نظر پڑے گی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے. ثم الیہ ترجعون. جی جی بالکل ترجعون. ثم الیہ ترجعون. میں بس سرسرا دیکھ رہا ہوں، سیغہ جات ہو سکتا ہے مجہول کے پیچھے بھی رہ گئی ہوں کافی، لیکن یہ مل گئی آیت نمبر 28 میں. اور کوئی دیکھیں آپ حضرات. ماشاء اللہ. سورۃ البقرہ میں مضارع معلوم زیادہ ہیں. تعلمون، تأمرون، تتلون، تعقلون، سارے مضارع معلوم ہیں اس میں. راجعون. ہاں یہ ہے. ولا یقبل، یقبل یہ مضارع مجہول کی ہے. یقبل یا نمبر 48 میں ہے. جی جی بالکل. اچھا آپ حضرات نے اب کرنا یہ ہے کہ تمام حضرات نے 10 مثالیں مضارع مجہول کی قرآن پاک سے تلاش کرنی ہے. 10 مثالیں آپ حضرات تیار کریں گے، انہیں اپنے پاس کاپی پہ لکھیں گے. مضارع مجہول کی 10 مثالیں. ایک تو آپ حضرات نے یہ گردان اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اور 10 مثالیں مضارع مجہول کی آپ حضرات نے وہ نکالنی ہے، اپنے پاس کاپی پہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا دعا میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.